واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور کتب دینیہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس بندے کا کوئی رہنما نہیں ہے تو شیطان اس کا رہنما ہے۔ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بندے کی رہنمائی کے لیے کوئی ہادی ہونا چاہیے کہ جو اسے راہ مستقیم کی طرف لے جائے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے ایک بندہ کسی نہ کسی ٹیچر کا، کسی پروفیسر کا، کسی لیکچرار کا انتخاب کرتا ہے، تو یہ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے ضروری ہے، تو یہ تعلیم جو ہے دین کا معاملہ بڑا ادق معاملہ ہے، تو اس کے لیے بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ ہمارا رہنما بنے، اور اس میں رہنما بننے کی کوالٹیز یہ ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں کہ جو رہنما بننے کی صلاحیت رکھے اس کے اندر ایک کوالٹیز کا انبار چاہیے۔ جب تک ایک کوالٹیز کا انبار اس میں نہ نظر آئے، اس کے اندر یہ رہنمائی کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سرکار اعلیٰ حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، امام حق، امام الفقہاء، امام المحدثین، امام القراء، امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھے، جو پیر بننے کی صلاحیت جس میں پائی جائے گی نا، اس میں یہ چار خوبیاں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی یہ چیز ہے کہ وہ اہل سنت سے ہونا اس کا ضروری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ تیسری اس کے اندر صورت یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہو۔ چوتھی اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ مسائل شرعی جو اس کو درپیش ہو، کسی کی مدد کے بغیر وہ کتب سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ چار کوالٹیز کم از کم اس کے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوں گی تو اس کے اندر ایک اب لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ان کو بندہ یہ اویلیبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں رہنما بننے والے کے لیے۔ تو یہ میں نے ایک معیار آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جو ہر ڈبے پیر کو پیر بنا لیتے ہیں، کہ جس کے اندر ذرا اپنی اصلاح کی بھی اس کو فکر نہیں ہے، جو اپنے 5 فٹ کے جسم کی اصلاح نہیں کر پاتا، تو وہ ایک اس معاشرے کو کیسے سدھارے گا؟ کہ ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی اصلاح کرنے سے عاجز ہے وہ غیر کی اصلاح کرنے میں عاجز تر ہے۔ وہ کیسے اصلاح کر سکتا ہے؟ جو اپنے بدن کی، اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر سکا، وہ اپنے آپ کو ادب نہیں سکھا سکا، وہ غیر کو کیسے ادب سکھائے گا؟ اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے پیروں کو منتخب کرتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ سنت کو اپنانے والے ہیں۔ اگر روایات کے اندر یہ ایسے مضمون موجود ہیں کہ جو بندہ سنت کا ترک کرنے والا ہو وہ ہوا کے اندر بھی اڑ کے دکھائے تو پھر بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ سے کسی بندے نے کہا کہ ہم کچھ لوگوں سے ملے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، شریعت سے انحراف کرتے ہیں، اور ان سے کہا جائے شریعت پہ چلو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں وہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں مگر جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہادی بننے کی صلاحیت کون رکھتا ہے۔ یہ چار چیزیں، یہ معیار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے معیار